أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں دورہ قرآن 2025 کے سلسلے میں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ بإذن اللہ 22واں پارہ دیکھیں گے۔ اس میں سے جو آیات آج آپ کے لیے منتخب کی گئی ہیں، تمام اور ہر آیت کی طرح بہت خوبصورت اور سبق آموز اور آپ کے سیکھنے کے لیے بہت کچھ انشاءاللہ تعالی۔ کچھ باتیں تو آپ کے علم میں ہیں، جیسے آج ہم انشاءاللہ تعالی جو سورہ فاتر کی آیت نمبر 10 سب سے پہلے دیکھیں گے۔ تو کچھ باتیں ہیں جو آپ کے علم میں ہیں، اس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ جو عزت کا منبع، جو عزت کا مین سورس، یعنی کہ عزت ساری کی ساری صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور اس میں کچھ اور بھی تفصیلات ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ پھر سورہ احزاب میں آ، اتنی اتنا کچھ تھا شیئر کرنے کے لیے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس میں سے میں کون سی آیت سلیکٹ کروں، کون سی نہیں۔ بہت سے ایسے احکامات ہیں، تو اب ظاہر ہے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو جب پوری سورہ کریں گے تو اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ فی الحال اس میں سے جو دو آیات سلیکٹ کی ہیں، ایک 35 اور ایک 56۔ 35 میں ایک ہم شارٹ ریویو کہہ لیں، ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے 10 ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور اس میں مسلمان عورتیں بھی آپ کو نظر آئیں گی، صرف مسلمان نہیں، اس میں عورتیں، مرد اور عورتیں دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، صرف ایک کا نہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو اس میں مؤنث خواتین شامل ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں الگ سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ وہ کون سی 10 خصوصیات ہیں، بہت خوبصورت، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے، اپنا جائزہ لیں گے، جہاں کمی ہے وہاں دعا بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے ان صفات کو خود اپنی ذات میں شامل کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آج کی جو آخری آیت مبارکہ ہوگی بہت خوبصورت۔ آپ اکثر ہر جمعے کو اس کے سٹیٹس میں دیکھتی ہوں، بہت اسٹوڈنٹس نے شیئر کیے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ کیا ہے درود؟ اور اس میں جب ہمیں یہ کہا گیا کہ ایمان والو صلو علیہ، ان پر صلات، اب یہ ہم تو درود کہتے ہیں، درود تو یہ ہمارا بر صغیر کا یہ ایک لفظ ہے، عربی میں ایسچ صلات کا لفظ ہے۔ آج اس میں کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا معنی شامل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب صلات بھیجتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہے، فرشتے بھیجتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہے، اور جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ صلو علیہ، ان پر صلات بھی بھیجو، وسلیموا تسلیما، اور سلام بھی بھیجو اور بہت زیادہ بھیجو۔ تو ہم تو صرف درود ابراہیمی پڑھتے ہیں جو کہ صحیح احادیث مبارکہ سے وہ بالکل ثابت ہے، اور نماز بھی اس کے بغیر نہیں ہوتی، وہ ضروری حصہ ہے نماز کا۔ لیکن کیا درود ابراہیمی کفایت کر جاتا ہے اس آیت مبارکہ کی روح سے؟ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم دیکھیں گے، ہم اس کانسیپٹ کو کلیئر کریں گے۔ درود و سلام ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن کیا ہم ان میں فرق سمجھتے ہیں؟ اور پھر ہم جو پڑھتے ہیں تو کیا وہ درود و سلام دونوں پہ پورا اترتا ہے؟ تو آج یہ ضرور سنیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے کچھ فوائد، ابن القیم جو ایک بہت بڑی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عظیم بندے، ہستی، بہت سارے سلف میں سے آپ کو نام پتہ چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بہت سے بزرگان دین جنہوں نے کس طرح سے دین پر محنت کی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے درود، صرف میں درود سے ریلیٹڈ جو فوائد ہیں آج وہ آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ حق تو نہیں ادا ہو سکتا، صرف اگر میں اس میں سے ایک آیت بھی سلیکٹ کر لوں، میں یہ درود پاک والی بھی اگر سلیکٹ کر لیتی تو بھی 1 گھنٹہ بہت کم ہے اس کو بیان کرنا، اور ایون میرا کتنا کی علم ہوگا، میں کتنا آپ سے شیئر کر سکوں گی۔ تو جس جو ذات یہ حکم دے رہی ہے، جس ذات پر ہم نے یہ جن کے لیے صلات جن پر بھیجنا ہے درود و سلام، یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں، یہ بہت بڑا پروسیس ہے،
تو آج اس کو مختصر سا میں صرف انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی برکت سے آپ کو ایک انٹروڈکشن دوں گی، تاکہ آپ کو ساری زندگی پتہ ہو کہ اس میں کی کیا ہے اور کیوں ضروری ہے، کیا پڑھنا ہے، مختصر۔ باقی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات ہوتی رہے گی۔ چلتے ہیں اپنی پہلی آیت مبارکہ کی طرف، تاکہ ساری آیات ہماری آج کلیئر کور ہو جائیں۔ یہ ہے جی سورہ فاتر، آیت نمبر 10۔ سب سے پہلے اس سے شروع کرتے ہیں۔ بہت ساری آپ فیملیئر ہیں اس کی بہت سی باتوں سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جلدی اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العزہ، اور جو کوئی عزت چاہتا ہو یا چاہتا ہے۔ اچھا، یہ جو عزت ہوتی ہے نا، عین زا، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، اس کی بہت ڈیٹیل ہے، میں سمپل بتا دیتی ہوں۔ تو وہ عزت جو ہماری معاشرے میں سمجھی جاتی ہے، عزت، ہم جو عزت کی بات کرتے ہیں، باقی اس میں غلبہ، اس کا بھی معنی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میں سمپل جو معنی ہے جو ہماری سوسائٹی میں سمجھا جاتا ہے، میں صرف اس کی بات کروں گی، میں کیونکہ تفسیر نہیں بیان کر رہی، تو میں اس کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی نہیں ڈالوں گی، سمپل۔ اب کون ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں ہے جسے عزت نہیں چاہیے، سب کو چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے ہمیں کلیئر بتا دیا، جو کوئی عزت چاہتا ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تو اللہ ہی کے لیے ساری کی ساری عزت ہے۔ عزت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اصل ذات جو عزت کے قابل ہے اللہ تعالیٰ، اور عزت میں نے بتایا غلبہ بھی ہے، اختیار بھی ہے۔ اچھا، اب آگے عزت بندے کو چاہیے تو ایسے کیا اعمال کریں وہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور عزت اللہ نے دینی، اعمال میرے اور آپ کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دیے، انہیں ہم اختیار کریں گے، لیکن عزت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ کتنی مشہور آیت ہے، تو بہت شیئر ہوتی ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، آپ نے یاد رکھنا ہے، کوئی شخص نہ ہمیں عزت دے سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اور جب تک ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت اچھے نہ ہوں۔ یاد رکھیے گا، مجھے کرتوت کا لفظ استعمال کرنے دیجیے۔ اور کوئی شخص ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا، جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن شامل نہیں ہوگا۔ اس میں کوئی ہماری کوتاہیاں، ہمارے کرتوت ایسے ہوں گے۔ تو باقی عزت کیسے ملتی ہے؟ دو باتیں سمپل، بلکہ ایک ہی بات ہے، وہ جو باتیں میں نے کرنی ہے وہ بھی میں نے اسی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اپنا سر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے آگے جھکا دے، جو اللہ کا ہو گیا، عزت اس کے لیے۔ ہاں، باقی ایمان، نیک اعمال، اب نیک اعمال میں تو بہت کچھ ہے، لیکن نیک اعمال میں بدعتیں بھی لوگ نیک اعمال سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو نیک اعمال کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیجئے، کبھی بھولیے گا نہیں۔ وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اخلاص، پیورٹی کے ساتھ، اور طریقہ بھی اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہو، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، یا ہم نے انہیں کرتے ہوئے پایا۔ سنت، خود سے نہیں بنانا، خود سے کسی عمل کو نیک، یہ شیطان ہوتا ہے۔ اچھا بھلا ایک کام ہو رہا ہوتا ہے، وہ بیچ میں کوئی نہ کوئی ایسے آئیڈیاز دے جاتا ہے آپ کو، آپ اکیلے سے، فرض کریں آپ اکیلے ایک کام کر رہی ہیں، آپ اکیلے درود پڑھ رہی ہیں، نہ جانے آپ سینکڑوں ہزاروں دفعہ بھی پڑھ رہی ہیں، کوئی حرج نہیں، جتنی دفعہ پڑھیں، یہ تو خوش قسمتی ہے کسی انسان کی۔ اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہوگی کہ کسی انسان کو، کسی مسلمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق مل جائے۔ ہر ایک کو نہیں ملتی ہے، لیکن اسی عمل کو اب آپ گھر میں خواتین کو بلا رہی ہیں، اور میں آئی ٹولڈ یو لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو ذکر کیا کہ آپ کہیں گے جی 313 دفعہ پڑھنا ہے۔ پتہ نہیں اب 313 کا کیا، ہم پتہ نہیں کس سے کوریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا 1000 دفعہ یا 1,00,000 دفعہ، نہیں۔ اب یہ وہی عمل جو اتنا خوبصورت عمل تھا، اب اس میں آپ چلے، آپ کا اخلاص ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کر رہی ہیں اور نیک عمل سمجھ کے کر رہی ہیں، لیکن اب طریقہ سنت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا نہیں کیا کہ لوگوں کو لے کر بیٹھا جائے اور نمبر فکس کیے جائیں، اور صحابہ کرام کی زندگی سے بھی نہیں ہمیں پتہ چلتا، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسر قرآن،
اتنا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف فرمایا کرتے تھے. ایک لمبی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے انتقال کرنے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، ان کو پتہ چلا کہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ کنکریاں ان پر درود پڑھ رہے ہیں. انہوں نے تعداد فکس کی ہوئی ہے، حلقہ بنایا ہوا، سرکل بنائے ہوئے اور پڑھ رہے ہیں. وہ فوراً گئے ہیں، بہت خفا ہوئے ہیں. تو میں آپ کو مختصر بتا رہی ہوں، لمبی حدیث ہے، ابھی موقع نہیں ہے. تو یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. یہ آپ بعض دفعہ اچھا عمل انسان شروع کر دیتا ہے، پھر شیطان اس کو ایسے ایسے آئیڈیاز دیتا ہے کہ وہ اچھے صحیح ٹریک سے ہٹ جاتا ہے. اب اسی طرح میں اشراق پڑھ رہی ہوں، میں چاشت پڑھ رہی ہوں. یہ دہا کے مختلف نام ہے، ٹھیک ہے. جو صلاۃ الدحا اصل میں وہ ایک ہے. صبح پڑھ لیں پہلے ٹائم میں تو اشراق ہے، بعد میں ہے تو چاشت ہے. بالکل زوال سے کچھ دیر پہلے ہوتی ہے تو اوابین اسے بولتے ہیں. ایک ہی نماز ہے. اب میں اشراق پڑھ رہی ہوں اپنے ٹائم پہ تسلی سے، جتنا میرا دل کر رہا ہے. میں چاہے 2 پڑھ رہی ہوں نفل، چاہے 8 پڑھ رہی ہوں، جو بھی ہے. اب وہی میں محلے کی عورتوں کو اکٹھا کر لوں اور میں ان سے کہوں جی اتنے بجے آ جائیں، اشراق کا نماز کا وقت ہے تو ہم پڑھیں گے، بہت ثواب کا کام ہے. تو بیٹی وہ ڈائریکشن بدل گئی. اب یہ سنت طریقہ تو نہ رہا. اور جب ہم بہت جلدی بھٹک جاتے ہیں سیدھے راستے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں. سورۃ الفاتحہ کا کورس اگر آپ نے میرے ساتھ کیا، اگر آپ کو اس میں سے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی نا، اگر آپ کو صرف ایک بات سمجھ آ جائے کہ ہدایت مانگنے کی چیز میں سے بہترین چیز ہے اور مرتے دم تک مانگنی ہے. میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں قرآن مجید کے میں نے کچھ کورسز کر لیے ہیں اور میں پڑھا رہی ہوں اور اب سب ٹھیک ہے، اب مجھے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. میں کسی وقت بھی گر سکتی ہوں، بھٹک سکتی ہوں، بہک سکتی ہوں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. دین سے جڑے ہوئے، مدارس سے جڑے ہوئے فرقہ واریت میں پڑ جاتے ہیں، بدعتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اتنے اتنے سالوں کے کورسز کیے ہوتے ہیں، 8 8 سال، 10 10 سال کے، بدعتوں میں پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ٹاپک بہت بڑا ہے، میں کسی پہ الزام نہیں دیتی، میں صرف آپ کو آئیڈیا دیتی ہوں. میں نے کبھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ یہ جو تم کر رہی ہو یہ بدعت ہے، یہ جو تم کر رہی ہو یہ بدعت ہے. میں آپ کو آئیڈیا دوں گی کہ قرآن اور سنت کیا کہتا ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے، جس پہ میرا شرح صدر ہے، جس پہ مجھے اطمینان ہے. اور دین سادہ ہے، ہم نے کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے اس کو. اب دین تو نہیں کہہ رہا کہ اتنے بجے محفلیں سجاؤ، اتنی عورتوں کو، اتنے لوگوں کو بلا کے اتنے اتنے 100 اتنے ہزار اتنی لاکھ دفعہ پڑھو. دین نے تو کہا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو آپ کا ایک دفعہ دل سے آپ شرمندہ ہوئے ہیں کسی عمل پر، ایک آنسو آ گیا اور زبان سے کچھ بولا بھی نہیں، آپ قبول کر لیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. ایک دفعہ استغفار کر لیں، دل سے کر لیں شرمندگی کے ساتھ، آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گی، تو وہ قبول کر لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کا ہزاروں لاکھوں دیکھنا، مجمع کو اکٹھا کر کے یہ سارا کچھ کرنا، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے. یہ تو آپ کو تو کہیں بھی نہیں ایسا پتا چلتا سوائے وہ عبادات جن کا اس طرح سے پتا چلے گا. جو نماز ہے آپ نے مسجد میں جانی ہے، اچھا نماز جو اتنی ضروری ہے، مسجد میں جا کے مردوں کا پڑھنا ضروری ہے، اس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں. نمازیں ہم چھوڑے ہوں گے لیکن ہم اپنی طرف سے ان بدعتوں کا شکار ہو کے تو ہم ویکلی بیسس پر، منتھلی بیسس پہ ایسے ایسے ایونٹ گھر میں کر رہے ہوں گے، ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام کی ہم نظر، نیاز، نذرانے اور ان کے نام کے کھانے پک رہے ہیں. میں ایک بات بتا رہی ہوں، میں آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں. اسلام تو بہت سادہ ہے بیٹی، سمپل سا ہے. قرآن مجید پڑھیں، سب سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس قرآن مجید کے ساتھ جب حدیث اور سنت شامل ہوں گی، کلیئرٹی آ جائے گی. چلیں کہیں کنفیوژن ہے تو صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھ لیجئے رضوان اللہ علیہ مجمعین. تو باقی ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. میں آپ کو آئیڈیا دوں گی، مجھ سے کوئی یہ نہ پوچھیے گا کہ یہ والی چیز بدعت ہے، یہ والی بدعت ہے. اب اس کے بارے میں آپ کو لوگوں کی مختلف رائے آپ کے سامنے آئیں گی. کوئی وہی قرآن مجید سے کسی آیت کو لے آئے گا اور اس کے حق میں بات کرے گا کہ یہ چیز یہ ٹھیک ہے جی، آپ اس طرح کر سکتے ہیں. لوگوں نے تو یہاں تک اس آیت کو نکالا سورۃ البقرہ کی کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. وہ کہتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے صبر اور نماز سے مدد مانگو، جس کا مطلب ہے کہ غیر اللہ سے، یعنی کہ جو قبر والے ہیں، بزرگ ہیں، ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں، حالانکہ اس آیت کا مطلب گرامیٹیکلی بھی، عربک پوائنٹ آف ویو سے بھی، کہ مدد تو اللہ سے ہی مانگنی ہے. ذریعہ کون بن رہا ہے؟ صبر اور نماز. ٹھیک ہے. تو اب یہ علم کی بات ہے نا، علم آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر ہدایت مانگتے رہیں، استقامت مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ حق کو حق، باطل کو باطل دکھائیں، ہمیں بھٹکنے سے بچائیں.
ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں. تو سورۃ الفاتحہ کانشیسلی پڑھا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو شرح صدر دیں گے، آپ کا دل مطمئن ہوگا. اچھا جی، تو عزت جی اللہ تعالیٰ کی سے ہی ریلیٹ کرتی ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے. اس کے بہت سارے معنی ہیں، میں صرف عزت کا عزت کے معنی میں کر رہی ہوں. جس کو عزت چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، قرآن اور سنت پر عمل کرے، اپنی منمانی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جو میں نے بتایا عمل صالح میں اللہ کے لیے ہو اور سنت طریقہ ہو، تو باقی عمل صالح میں تو بہت کچھ آ جائے گا، ذکر بھی آ جائے گا، یہ تلاوت بھی آ جائے گی، جتنے بھی نیک عمل ہیں آپ حقوق اللہ کے کر رہے ہیں، حقوق العباد کے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو عزت ملے گی. قرآن مجید سے جڑ جائیں، آپ باعزت ہو جائیں گے. جو قرآن مجید سے جڑ گیا باعزت ہو گیا. جو فرشتہ جڑا وہ سب سے باعزت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سب سے باعزت. جس رات یہ نازل ہوا ہے، جس شہر میں یہ نازل ہوا ہے، جس مہینے میں یہ نازل ہوا ہے، وہ سب سے افضل قرار پائے. تو قرآن مجید سے جڑ جائیے اگر آپ کو عزت چاہیے. ان شارٹ میں آپ کو بس یہی کہوں گی، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعوہ. اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام اور نیک عمل. ٹھیک ہے، یہ اس کی طرف چڑھتے ہیں، وہ اس کو بلند کرتا ہے. اچھا اب یہ جو ہے نا کہ وہ اس کو بلند کرتا ہے، کون کس کو بلند کرتا ہے؟ اب گرامر اسٹوڈنٹ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کئی طرح سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے. اس کا یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو نیک عمل ہے وہ اس کو، بلکہ میں اگر یوں بات کروں کہ یہ جو پاکیزہ کلمات ہیں وہ نیک عمل کو بلند کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہوگا. نیک عمل پاکیزہ کلمات کو بلند کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہوگا. اللہ تعالیٰ نیک عمل کو بلند کرتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. تو تین طرح سے اس کے ہو سکتے ہیں. اب چونکہ ٹائم نہیں ہے میں آپ کو سمجھاتی کھول کر. گرامیٹیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ تینوں طرح سے اس کی تفسیر ہو سکتی ہے، ترجمہ ہو سکتا ہے، تینوں ٹھیک ہے. بس اتنا بتا دوں، مختصر بتا دیتی ہوں. اب نیک عمل میں کیا ہے، اس میں سب سے پہلے پاکیزہ کلمات میں کیا ہے. میں ابھی سلائیڈ آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا کہ پاکیزہ کلمات میں کیا کچھ آتا ہے. تو اس میں لا الہ الا اللہ، ذکر، دعا. دعا جو آپ کوئی دعائیں، مسنون دعائیں کر رہے ہیں، قرآنک دعائیں کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ کسی کو دعائیں دے رہے ہیں، تو الکلیم الطیب پاکیزہ کلمات. پھر تلاوت اس میں شامل ہے قرآن مجید کی، درود اس میں شامل ہے، اچھی بات کی تعلیم، کوئی اچھی بات کرنا، بھلی بات کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کوئی اچھی بات وہ اس میں شامل ہے. میں اس کو پہلے میں مکمل کر کے بھی سلائڈ شیئر کرتی ہوں، آپ زیادہ سمجھ پائیں. اچھا نہیں، ایکچولی مجھے خود بھی آسان لگتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. آیت مبارکہ جب میرے سامنے ہوتی ہے نا تو اس کے ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہوئے وہ ذہن میں وہ آ رہا ہوتا ہے کہ بتانا بھی کیا ہے. اور میرا انداز اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ میں ایک ایک لفظ پہ جب غور کرتے ہیں، سیکھتے ہیں عربک پوائنٹ آف ویو سے، گرامر پوائنٹ آف ویو سے بھی، تو وہ چیز سمجھ بھی زیادہ آتی ہے، یاد رہتی ہے. تو آیت میرے سامنے ہوتی ہے تو میں زیادہ اچھا محسوس کرتی ہوں بتاتے ہوئے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ سلائیڈ بھی میں بھی آپ سے شیئر کروں گی، کیونکہ کوئی جو فرسٹ ٹائم سن رہا ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ آیات کے الفاظ کو سمجھ سکے. تو میں سلائیڈ بھی شیئر کرتی ہوں، لیکن ایک دفعہ مجھے پہلے آیت مبارکہ سے کر لینے دیں. کیونکہ میرا ماننا یہ ہے، آپ جب کبھی قرآن مجید سے بھی جڑتی ہیں تو قرآن مجید کے ٹیکسٹ سے چپکی رہیں، جڑی رہیں، ترجمے بھی سیکھیں، تفسیر بھی پڑھیں. لیکن جو قرآن مجید کا ٹیکسٹ ہے نا، یہ عربی، یہ جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، کلام ہے، اس کے ساتھ جڑیں. اس کو سمجھنا بھی ہے، لیکن جو بعد میں تلاوت بھی کرنی ہے تو ظاہر ہے وہ عربی میں ہی ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ٹیکسٹ پہ رہنا ہے. ترجمہ ذہن میں آ رہا ہو، تفسیر ذہن میں آ رہی ہو، لیکن ایک وقت ایسا آئے، آپ کا اور میرا یہ ٹارگٹ اور گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے قرآن مجید کو عربی میں ہی پڑھنا ہے، عربی میں ہی سمجھنا ہے، عربی میں ہی سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو چونکہ ابھی پہلے سٹیپ پہ تو پاسبل نہیں ہے کسی کے لیے بھی ہمارے ہاں، ہم کوئی عرب کنٹریز میں تو نہیں ہے، ہم تو عربی ہماری لینگویج فرسٹ لینگویج تو نہیں ہے. تو لیکن یہ کہ پھر بھی آپ نے کوشش کرنی ہے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، آپ بگنر ہیں، ڈے ون ہے، جو بھی ہے، آپ نے قرآن مجید کے ٹیکسٹ سے زیادہ ہٹنا نہیں ہے. ترجمہ ہیلپ کرے گا، لیکن ترجمہ از ناٹ ایوری تھنگ. جو بات اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے، جو عربی کلام میں جو اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں،
دنیا کا کوئی ترجمہ اس کو جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتا. دنیا کا کوئی ترجمہ آپ کو وہ والی فیلنگ لا ہی نہیں سکتا. کیوں فیلنگ نہیں آتی ہمیں؟ عرب لوگ کیوں ان کے دل بدل گئے، ایسے بدل گئے، زمین آسمان، کہاں وہ کس طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے اور کہاں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بنے، کیونکہ انہیں عربی کی یہ جو اسلوب ہے نا انہیں سمجھ آیا تھا. ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم ترجمے سے پڑھتے ہیں. تو ترجمے سے تو پڑھنا ہے، میں تو پڑھاتی ترجمے سے ہی ہوں، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی، اور مجھے خود بھی میرا یہ گول ہے، اور میں سب سے کہوں گی کہ یہ جو عربی کے الفاظ ہیں نا، ان سے نہ نظر ہٹائیں. یہ باعث برکت ہے، ان کو دیکھنا بھی باعث برکت ہے. کہاں میں خالی ترجمہ شیئر کر دیتی ہوں، وہ تو میں آسانی کے لیے کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی دلچسپی ہو، آپ کو مشکل نہ لگے قرآن مجید، آپ آگے جڑ جائیں. لیکن آپ کا ٹارگٹ صرف ترجمے پہ نہیں ہونا چاہیے، آپ نے عربی میں بھی جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، حسب ضرورت، حسب توفیق، حسب استطاعت، حسب شوق ذوق، اللہ تعالیٰ ہمیں عربی گرامر کا مزید سے مزید ڈیپتھ عطا فرمائے. لیکن وہ اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ عربی کے الفاظ، ان الفاظ پہ بھی رہنا ہے، اور ساتھ ہم نے چونکہ ہم بیسک عربک نہیں ہیں، عربی لوگ نہیں ہیں، تو ہم نے ترجمہ اور تفسیر کو بھی سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، لیکن رہنا ٹیکسٹ پہ ہی ہے. ان الفاظ پہ نظر بھی ان پہ رکھیں. آپ کی آواز اگر جو میں یہ پڑھتی ہوں تو ان کو سنیں بھی اور ان کو سمجھیں بھی. جب تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ایک ایک لفظ کا مطلب آپ کو پتا ہو. جب ایک دفعہ یاد ہو جائے گا تو قرآن مجید میں ریپیٹیشن ہوتی ہے تو وہ خود ہی آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب یہ بہت دلچسپ ہے، لیکن میں اس پر بھی ٹائم نہیں لگاؤں گی، میں مختصر آپ کو بتا دوں کہ اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. اب اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو پاکیزہ کلمات ہیں وہ اکیلے کافی نہیں ہیں. وہ عمل صالح ساتھ آئے گا تو پاکیزہ کلمات کو نیک عمل بلند کرے گا. ویسے تو پاکیزہ کلمات جتنے میں نے بولے ہیں وہ سب اوپر ہی جا رہے ہیں. جو خبیث کلمات ہیں، برے کلمات ہیں، وہ اوپر نہیں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بلند نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب اس بات کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی، آپ خالی سارا دن تسبیحات کر رہی ہیں، ذکر ہی کر رہی ہیں، لیکن ساتھ کوئی نیک عمل نہیں کر رہی ہیں تو بات نہیں بنے گی. تو نیک عمل ہوگا تو وہ آپ کے اس پاکیزہ ذکر کو کسی بھی صورت میں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، ابھی سلائیڈ بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو نیک عمل اس کو بلند کرے گا. پھر خالی نیک عمل بھی کافی نہیں ہے، آپ کے پاکیزہ کلمات، لا الہ الا اللہ کا نالج ہو، ایمان ہو، یہ کلمہ، تو پھر بات بنے گی. اور پھر آخری جو میں نے کیا کہ اس کا اگر آپ اللہ تعالیٰ کو فائل لے لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نیک عمل کو بلند کرتا ہے، تو یہ بھی اس کا ٹھیک ہے، وہی بلند کرتا ہے، وہی قبول کرتا ہے. والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید. اور اب کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے میں اس میں نہیں جا رہی ہوں. تو اور جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں، جو اس وقت کر رہے تھے، جو آج بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے. وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ. اور ان کی یہ جو تدبیریں ہیں نا، چالاکیاں اور سازشیں کر رہے ہیں، یہ سب ہلاک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اکارت جائے گی، ضائع ہو جائے گی. چلیے جس سے ریلیٹڈ سلائڈ دیکھتے ہیں، پھر ہم اپنی اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں یہ دیکھ لیں، یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ گروپ میں بھی شیئر کروں گی، کچھ مس ہو جائے کرے تو آپ وہاں سے دیکھ سکتی ہیں. پاکیزہ کلمات کہتے کسے؟ چند ایک کا ذکر کیا ہے. اور یہ جو حصہ نا والعمل الصالح یرفعہ، اس کی 3 تفاسیر ہیں، 3 ترجمے ہیں، تینوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. بس اب یوں سمجھ لیں، پاکیزہ کلمات اکیلے کافی نہیں ہیں، نیک عمل بھی کرنا پڑے گا. خالی محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے. ہم آج کل زبان سے محبتوں کے دعوے بہت کرتے ہیں، ہم عاشق رسول بنے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کے دعوے، قرآن مجید سے محبت کے دعوے نہیں. عمل کے بغیر، وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، بچپن سے پڑھتے آ رہے. علامہ اقبال کی جو پوئٹری ہے، ابھی صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم ابھی تک ہم وہ نہیں سمجھ سکے، کیونکہ وہ قرآن مجید سے جڑے ہوئے شخص تھے. تو انہوں نے قرآن مجید کو جب سمجھا تو اسے اپنی الفاظ میں ڈھالا. تو ہم ان کی پوئٹری کو بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے. پھر ہمارے ہاں المیہ کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی کلاسوں میں ان کی پوئٹری ایڈ کر دی جاتی ہے، تو ہم رٹو توتے، ہم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے، چیز ہے کیا، لوہ قلم قلم تیرے. میں کوئی آگے پیچھے ہو سکتا ہے کر جاؤں، ٹھیک ہے، اس وقت چونکہ وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں بھول بھی رہی ہوں. اب کیا ہے اس شعر میں، چھوٹے بچوں کو ہم بتا رہے ہیں اور ان کو ڈیپتھ سمجھ ہی نہیں آتی، تو وہ بچپن سے ان کو سنتے آ رہے ہیں، تو اس کی ویلیو کم ہو جاتی. اب عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو عمل دیکھیں، بتایا نا سارا کچھ عمل میں ہے.
تو جسے سمجھ آ جاتی ہے نا قرآن مجید کی، تو وہ چاہے اس طرح سے بتائے، چاہے پوئٹری میں بتا رہا ہے، چاہے اپنے الفاظ میں بتا رہا ہے، اب انہیں سمجھ آ گئی کہ عمل از ایوری تھنگ. خالی ایمان کافی نہیں ہے، عمل ضروری ہے، اور خالی عمل بھی ضرور کافی نہیں ہے، ساتھ ایمان بھی ضروری ہے. آپ لوگ پوچھتے ہیں اکثر، بڑے ہمیں فکر ہوتی ہے جی وہ فلان نان مسلم جو ہے بہت نیک عمل کرتا ہے، کیا وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ تو میں آگے سے یہ کہتی ہوں، بیٹی آپ اپنی فکر منائیں اور میں اپنی خیر مناؤں کہ ہم جا رہے ہیں، ہمیں تو اپنا نہیں پتا، ہمیں ان کی فکر ہے. تو بس اتنا میں بتا دوں، قرآن اور سنت آپ کے سامنے ہے. خالی ایمان بھی فائدہ نہیں دے گا، نیک عمل ضروری ہے. یہ ہم مسلمانوں کے لیے خالی محبت کے دعوے کافی نہیں ہے، نیک عمل ضروری ہے. اور خالی نیک عمل بھی کام نہیں دیں گے، ایمان لانا ضروری ہے، اللہ پر بھی صحیح والا ایمان، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ وہ آخری رسول ہے. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے. اب جو بھی عیسائی یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسے پتہ چلے، ایمان لانا ضروری ہے. جو نہیں لائے گا تو بس پھر آگ اس کا ٹھکانا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ حدیث کہہ رہی ہوں. اب اس کے بعد میں کیا آپ کو یہ بتاؤں، کیا سمجھاؤں، اور میں کیوں یہ کہوں فلان جنتی ہے فلان جہنمی ہے؟ آپ لوگوں کی، ہم نا جب کوئی آیت سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے. ہمیں فوراً لوگوں کی فکر ہو جاتی ہے، او جو فلاں ہے، جو فلاں ہے. تو بری آیات میں ہم کسی نہ کسی کو فٹ کر کے تو پھر آیات کو سن رہے ہوتے ہیں، مزے لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب اس کے بارے میں، عذاب بھی اس کے بارے میں جو مجھے برا لگتا ہے. اور اچھی آیات میں خود کو فٹ کر لیتے ہیں. نہیں، ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے نہیں چلے گا. ٹھیک ہو گیا؟ ایمان بھی ضروری ہے، نیک عمل بھی ضروری ہے. چلیے جی اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. بہت خوبصورت. اس میں میں شارٹ آپ کو آج شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی. سورہ احزاب مجھے بہت مشکل ہوئی کہ میں اس میں سے کیا شیئر کروں کیا نہ شیئر کروں. چلیں یہ میں نے دو جو سلیکٹ کی ہیں، اس میں ہم انشاءاللہ تعالی 10 صفات آ رہی ہیں جو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، اور جن سے مغفرت بھی بخشش ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کے عظیم اجر اللہ تعالیٰ نے تیار کر لیا ہے. آخر میں آتا ہے اعد اللہ، ماضی کا صیغہ ہے اعد، اللہ تعالیٰ نے تیار کر لیا ہے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم. کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما. 10 صفات ہیں. ان کو سلائڈ سامنے رکھتی ہوں اور تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اور آخر میں ایک یہ دیکھ لیجیے، اس آیت مبارکہ کو سب کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ذکر کرنے والوں کا آیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کثیرہ کا لفظ استعمال کیا ہے. باقیوں میں نہیں کہا کثیر کثیر کہیں بھی. صبر کرنے والے کثیر، روزہ رکھنے والے کثیر، عاجزی اختیار کرنے والے کثیر، صدقہ کرنے والے کثیر نہیں، حسب استطاعت لیکن ذکر کثیر، جتنا بھی کوئی کر سکے صبح سے رات تک. دیکھیں ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، زبان سے تو کرنا ہی کرنا ہے. ذکر ہے دل اللہ سے جڑا ہوا ہو. آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے یا آپ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں، اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں، کہ آپ ہر وقت ان کا نام لیتی رہتی ہیں زبان سے، یا میں ان کو یاد کر رہی ہوں، میں ان کو یاد کر رہی ہوں، وہ مجھے یاد آ رہے ہیں، یا وہ مجھے یاد ہیں، وہ مجھے بھولے نہیں، ایسے تھوڑی کہتے ہیں. وہ تو دل ان سے جڑا ہوتا ہے نا، دل بار بار ان کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ان کا خیال آ رہا ہوتا ہے. یہ ہے ذکر. میں تنہائی میں ہوں، میں مجلس میں ہوں، میں کچھ بھی کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور بس اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، کس چیز کا حکم دیا ہے کس سے منع کیا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دل جڑا ہو. یہ ہوتا ہے ذکر. اللہ تعالیٰ کی یاد ہر کام میں، صرف نماز میں نہیں، صرف تلاوت میں نہیں، صرف تسبیحات میں نہیں، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ہر کام میں. اچھا جس کی سلائڈ دیکھتے ہیں. اچھا اس کو بھی بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے مختصر سا ایک دفعہ اس کو میں یہ آپ سے شیئر کر دوں. اچھا جی مختصر سے پہلے بتا دیتی ہوں. اب اس میں مسلم مرد اور مسلم عورتیں. اچھا ایک وہ ام سلمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے، تو ایک بار انہوں نے بھی یہ پوچھا تھا کہ
قرآن مجید میں مردوں کا زیادہ ذکر ہوتا ہے، ہم عورتوں کا نہیں ہوتا، یعنی کہ جس طرح مردوں کا ذکر ہوتا ہے ہم عورتوں کا نہیں ہوتا۔ تو پھر اچانک ایک دن کیا ہوا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے، تو حضرت ام سلیمہ نے سنی اور انہیں وہیں پر اطمینان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ ویسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ عربی میں کیا ہوتا ہے، صرف عربی میں نہیں ہوتا، انگلش میں بھی تو ایسا ہوتا ہے۔ دے جب آپ کہتے ہیں تو دے میں مذکر بھی ہوتے ہیں، مؤنث بھی ہوتے ہیں۔ جب میں کہتی ہوں وہ لوگ آ گئے ہیں، مہمان آ گئے ہیں، فرض کریں تو وہ لوگ آ گئے ہیں، وہ آ گئے ہیں، اب وہ جو وہ ہے اس میں بعض میں اگر میں مذکر کا کوئی صیغہ استعمال کری تو اس میں خواتین بھی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن تو اب جب اس طرح کا کسی کو خیال نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ مرد اور عورت میں فرق کرتے ہیں، سورہ آل عمران کی آخری آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ نہیں، مردوں کا بھی ہے عورتوں کا بھی، الگ الگ بھی بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے، تقوی کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی جینڈر میں فرق نہیں کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کھول کے کلیئر الگ الگ بھی بتا دیا۔ مردوں کا بھی ذکر آئے گا اور عورتوں کا بھی، مسلم مرد اور مسلم عورتیں، تو مومن مرد مومن عورتیں۔ آگے اب آیت سامنے ہو نا تو میں آپ کو ایک ایک لفظ کا بتاتی جاؤں۔ ایسا کرتے ہیں سلائیڈ کو بھی رہنے دیتی ہوں، ان کے وہ مطلب دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ میں عربی سے اپنے الفاظ سامنے ہوں تو ہی مجھے صحیح لگتا ہے کہ اب ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، بغیر ترجمہ خالی ہو تو وہ بات نہیں بنتی ہے۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ المسلمین والمسلمات، مسلمان کون ہے؟ بس جو اسلام لے آیا، اسلام قبول کر لیا، وہ مسلمان۔ اسلام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دینا۔ اب مومن کیا ہے؟ اچھا، اسلام کا تعلق ظاہری، جو میرا اس وقت میں آپ کو ایک دیکھنے سے ہو سکتا ہے، میرے گیٹ اپ سے آپ کو میں مسلمان عورت لگ رہی ہوں تو یہ میرا اسلام ہے، لیکن ایمان اس کا تعلق دل سے ہے۔ مختصر ایک فرق بتا رہی ہوں، فرق اور بھی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے مسلمان، ویسے تو مسلمان میں ایمان بھی ہے، وہ ایمان لایا ہے نا اللہ تعالیٰ پہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تبھی تو اس پر، تبھی تو وہ مسلمان ہوا، تبھی تو وہ مسلمان کہلایا۔ تو ایمان تو اس کا لازمی جز ہے ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے الگ سے بھی ذکر کیا ایمان اتنی بڑی چیز ہے۔ اور پھر ایمان دل سے تصدیق کرنی ہے۔ کس چیز پہ تصدیق کرنی ہے؟ ایمان کو یاد رکھیے، ہر وہ چیز، ہر وہ بات، ہر وہ خبر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہے اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اللہ تعالیٰ کی سب کچھ، اس پر ایمان لانا۔ دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، اور آزاد جوارے بولتے ہیں عربی میں، اس سے عمل۔ اچھا اب ان کی نا تفصیل ہے، وقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے کہ ان کو، اگر میں صرف دل سے تصدیق کر رہی ہوں لیکن میں زبان سے نہیں کہہ رہی ہوں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں مسلمان ہوں، بات نہیں بنے گی۔ زبان سے کہہ رہی ہوں لیکن دل سے نہیں، بات نہیں بنے گی۔ دونوں سے کہہ رہی ہوں، عمل سے نہیں، بات نہیں بنے گی۔ تینوں ضروری ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب مسلمان میں ہی ایمان شامل ہوتا ہے، لیکن جب کبھی اللہ تعالیٰ، عربی میں بعض دفعہ ایک لفظ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، وہ اکیلا آ گیا اس میں وہ سارے معنی آ جائیں گے، لیکن اگر اس کے ساتھ ملتا جلتا ایک اور لفظ آ جائے گا تو پھر آپ الگ الگ کریں گے۔ ادروائز مسلمان کے اندر ایمان ہے، لیکن جب یہ مسلمان اور مومن کا ذکر آتا ہے تو پھر مسلمان ظاہری اور مومن باطنی طور پر۔ آگے چلتے ہیں۔ والقانتین والقانتات، یہ کیا ہوتا ہے؟ قاف نون تا، قنوت، یہ ہوتی ہے اطاعت۔ اور قانتین اور قانتات کا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ بس اسلام لے آئے اور اس کے بعد دیٹس آل، ہر حال میں ہمیشہ ٹل ڈیتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے۔ یہ وہ 10 لوگ ہیں جن کی میں بات کر رہی ہوں، جن کے لیے اتنا اجر ہے، مغفرت ہے۔ تو ان کی اطاعت عام نہیں ہے، ہر حال میں کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ خوشی میں کر لی، پریشانی میں اللہ سے دور، وہ قبروں والوں کو پکار رہے ہیں، نہیں۔ یا پریشانی میں اللہ کو یاد کر لیا، شادیوں میں وہ کچھ کیا، پیسے کا ضیاع، بے پردگی، بے حیائی کے رہے رب کا نام، نہیں، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے جو ایسا کرتے ہیں۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو صحیح والا اسلام لائے ہیں، جو صحیح والے مومن ہیں، اس سب چیزوں سے ایمان، اور پھر ہر حال میں اطاعت کرتے ہیں اور ہمیشہ اطاعت کرتے ہیں۔ اس قنوت میں آپ یوں سمجھ لیں ہمیشگی بھی ہے اور عاجزی بھی ہے، خاص طور پہ دوام۔ دوام کے بغیر قنوت نہیں ہوتا، وہ صرف ایک اطاعت ہوتی ہے، کبھی مان لیا کبھی نہیں مان لیا،
پک اینڈ چوز نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے. ایوری ٹائم کرنی ہے، ہر وقت کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے، اور ہمیشہ کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو بس مختصر سا کرتی ہوں. اب آگے بڑھتی ہوں، آپ کو صرف آئیڈیا دینا ہے. ادروائز تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک ایک چیز پہ رکیں، اس کو دیکھیں. لیکن چلیں، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دیں. وہ صادقین اور صادقات، سچے ہوں. اور سچے صرف یہ نہیں کہ زبان سے میں عاشق رسول ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتی ہوں، نہیں، نیت سے بھی. اور نیت اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے سچے ہوں، نیت میں سچے، قول میں سچے، فعل میں سچے، ہر لحاظ سے سچے نظر بھی آئے، کہتے بھی کرتے بھی. اور صابرین اور صابرات، صبر مختصر سا بتایا. صبر کی بہت ڈیٹیل ہے، صبر بہت طرح کا ہوتا ہے. یہاں پر بس 3 طرح کا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا، کوئی چیز چھن گئی، کوئی فوت ہو گیا تو صبر کرنا ہے بس. مصیبت پہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اللہ کی اطاعت پر بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. 5 وقت نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنا، نماز ادا کرنا. صبر ہوگا تو ہم قائم رہیں گے. نافرمانی سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے، تو یہ بھی صبر ہے. تو صبر کے جو اجر ہے نا، آپ کو پتا ہے کتنا اجر ہے صبر کا؟ اس کا اجر تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے دینا ہے اپنی شان کے مطابق. جس کا مجھ پہ کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے اور مجھ سے اس کا اجر لے لے. تو وہ کھڑے ہوں گے جنہوں نے صبر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اس کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیں گے کہ لوگ رش کریں گے ان پر، صبر کرنے والوں کا. تو صبر کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی کبھی بات ہوگی. تو کوئی کسی طرح کا بھی صبر کر رہا ہے نا، کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبر کر رہا ہے، کوئی گناہوں سے بار بار گناہ کا خیال آتا ہے لیکن صبر کرتا ہے، تو یہ لوگ شامل ہیں. پھر والخاشعین والخاشعات، عاجزی والے، انکساری، تکبر اور غرور سے پاک ہیں. ہر وقت اللہ کے سامنے عاجزی، دل و زبان اور جسم و جان سے اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. صرف زبان سے نہیں کہنا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بالکل ینگ لڑکے کو دیکھا، اتنا سر جھکایا ہوا، گھٹنوں میں دیا ہوا. پوچھا اسے کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا یہ اللہ سے بہت ڈرنے والا ہے، بہت تقویٰ ہے اس میں. انہوں نے کہا یہ کیسا ڈر ہے؟ ڈر کا تعلق یہ نہیں کہ آپ اس طرح سے اس طرح جھک جائیں کہ آپ دنیا میں کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں. کام کرنا ہے، دنیا میں رہنا ہے. رہبانیت نہیں ہے ہمارے مذہب میں، دین میں. دین کا لفظ مجھے استعمال کرنا چاہیے. تو تقویٰ جو اس کا دل سے تعلق ہوتا ہے، وہ تو آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے لوگوں سے معاملہ کرتے ملتے جلتے حقوق اللہ حقوق العباد کے وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کا خوف رہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ یاد رہے. قرآن مجید میں تقویٰ کا بہت ذکر ہے، بہت زور ہے، کیونکہ بہت سارے رشتے ہیں جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہے. یہ تقویٰ نہ ہوگا تو یہ تو نہیں چل سکتا. یہ تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا تو دونوں ایک دوسرے سے لائل بھی رہیں گے. ان میں حیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ بنایا ہے، اس کی پابندی کرنی ہے، پاسداری کرنی ہے، خیال کرنا ہے، گندا نہیں کرنا اس رشتے کو، چیٹنگ نہیں کرنی. تو یہ تقویٰ ہے. کوئی 24 گھنٹے شوہر بیوی پر نظر نہیں رکھ سکتا، بیوی شوہر پر نظر نہیں رکھ سکتی. تو ہر چیز میں تقویٰ چاہیے. اچھا میں تقوی پہ چلی گئی. خیر، یہ عاجزی. والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرم گاہوں کی، یہ فرج کی جمع ہوتی ہے فروج، اپنی شرم گاہ کی کسی بھی طرح سے زنا نہیں کرنا یا کسی بھی طرح سے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے والے. مختصر، بہت مختصر آپ سے شیئر کر رہی ہوں. اس کے آگے کیا ہے اور باقی یہاں پر ذکر نہیں ہے، وہ سمپل ہے کہ یہاں پر بیچ میں وہ گزر گئے ہیں. یہ خاشین والوں کے بعد صدقہ دینے والے اور روزہ رکھنے والے، وہ 2 گزر گئے. ان کے بعد شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے آئے، ان کا میں نے ذکر کر دیا. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا بہت 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 ذکر کرنے والے، ہر وقت اللہ سے ان کا دل جڑا ہوا، کنیکٹڈ. چاہے زبان سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، زبان سے ہر وقت تو پاسبل نہیں ہوتا نا، لیکن دل جڑا ہوا ہے، وہ لوگ شامل ہیں. باقی دیکھ لیں، اس میں اللہ سب کچھ اس میں آ گیا. یہ 10 بڑی چیزیں یاد کر لیں. اس میں صدقہ دینے والے بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، لوگوں کے کام آنے والے، صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی نہیں، حقوق العباد، حقوق العباد بھی، لوگوں کی مدد کرنے والے، لوگوں کا خیال کرنے والے، اور روزہ رکھنے والے. کتنا خوبصورت ہے. ایک دفعہ مجھے اس کو پڑھ کے دوبارہ میں بتا دیتی ہوں. مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. کون سی فرما برداری؟ ہر وقت، ہر حال میں، ہمیشہ. اوکیجنل نہیں، سچے مرد اور سچی عورتیں. اللہ تعالیٰ سے سچے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، شاید ہم اپنے آپ کو بھی دے سکتے ہیں. جھوٹ بولتے رہتے ہیں، تسلیاں دیتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دے سکتا. تو سچے ہوں.
اتنے سچے ہو، اندر سے بھی سچے، باہر سے بھی سچے، بات کریں تو بھی سچے، عمل کریں تو بھی سچے، کچھ سوچ رہے ہیں تو بھی سچے، سچائی سچائی، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، ہر وقت ہر حال میں کسی بھی طرح صبر کرنا پڑے، عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ٹھیک ہے، ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار ہو چکا ہے، اللہ کی جنت، اللہ کی رضا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، چلیے اب ہم چلتے ہیں آخری آیت مبارکہ، بہت خوبصورت آیت، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، انا حرف ہوتا ہے عربی میں، جب انا آتا ہے نا کسی جملے کے شروع میں تو آپ سمجھ لیں کہ بہت زور ہے اس بات میں، اور جب اللہ تعالیٰ انا کہہ رہے ہیں تو اندازہ ہی نہیں کہ کتنا زور ہے، کتنی پکی یقینی بات ہے، یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، درود بھیجتے ہیں، علی النبی، نبی پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ درود کا لفظ عربی میں نہیں ہے، عربی میں صلات بولتے ہیں، ہم اس کا ترجمہ درود کے ساتھ کرتے ہیں، ایک بار پھر درود وہ بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کیا کہا گیا وہ ذرا سنیے گا، ہمیں خالی درود کا نہیں کہا، ہمیں ساتھ سلام بھیجنے کا بھی کہا گیا، تو درود ابراہیمی صرف درود ہے، اس میں سلام نہیں ہے، تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھیں گے۔ یا، اچھا ایک سیکنڈ، اس حرف النداء کو میں بعد میں بتاتی ہوں، اب آپ یہ دیکھیں قرآن مجید کی آیات عام طور پہ شروع ہوتی ہیں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الناس، یہ بعد میں آ رہا ہے، اور پہلے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے، تو کتنی اہم بات ہے یہ، کتنی خاص بات ہے، کتنی خاص عبادت ہے یہ، جو پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور بعد میں ہمیں کہا گیا کہ تم بھی کرو، کیوں کرو؟ تو اس کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کیوں کرو۔ دیکھیے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے کہ ان پہ درود بھیجا جائے، کیوں ان کا حق ہے؟ ان کی خدمت تو اللہ تعالیٰ کے لیے تھی، ان کی جو سروسز تھیں، لیکن ان کی جو قربانیاں، ان کی جو محنتیں، جو انہوں نے ہم تک دین پہنچایا، یہ ایمان، یہ دین، یہ ہدایت کی نعمت ہمیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے، خالی شکریہ کہہ دینا بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ تو درود، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا طریقہ بتایا، پھر میں ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی اس میں، کہ اب اس آیت مبارکہ میں دیکھیں، میں کہا پہلے میں پڑھ لوں، ایکچولی سر میرے ذہن میں اتنا کچھ آپ سے شیئر کرنے کے لیے آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں مین پوائنٹ مس کر دوں، پہلے میں اس آیت کو مجھے پڑھ لینے دیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، تم بھی اس پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس تو ترجمہ ایگزیکٹ ہے، میں ان کہہ رہی ہوں، ان پر درود بھیجو، سلاد بھیجو، اور سلام بھیجو، تسلیمہ، خوب سلام، درود تو بھیجنا ہی بھیجنا ہے، سلام بھی بھیجنا ہے، اور سلام تھوڑا نہیں بھیجنا، بہت زیادہ بھیجنا ہے۔ تو کیوں بھیجنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے یہ، وہ ڈیزرو کرتے ہیں، ان کا حق ہے، میں صرف شکریہ کہہ دوں گی کافی نہیں ہے، ان کی جو خدمت، جو قربانیاں دین کے لیے، جو محنتیں، مشقتیں ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، ان کی محبتیں، ان کے آنسو، اور میں کہتی ہوں کہ ان کی وہ بے چینیاں جو ہمارے لیے فیل کرتے تھے، جو ہمارے لیے پریشان ہوتے تھے، ہم ان کو خالی شکریہ کہیں کافی نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ درود بھیجنا ہے اور سلام بھی بھیجنا ہے، تو درود ابراہیمی کافی نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کم از کم یہ والا درود یاد کر لیں،
درود بہت طرح کے ہیں، کچھ اوتھینٹک بھی ہیں، کچھ نہیں بھی ہیں. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میں کبھی نہیں اس کو، میرے پاس میسج آتے بھی ہیں، میں نہیں بتاتی ہوں کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. میں کہتی ہوں کہ آپ ریفرنس خود چیک کر لیں. اوتھینٹک میں یہ بتا دیتی ہوں. حدیث سے درود ابراہیمی ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اور یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں درود بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا، کیونکہ اس آیت میں صرف درود نہیں کہا گیا، سلام بھی. ویسے ایک صحابی نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کا نام حضرت کعب تھا، کہ اس میں دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، صلات اور سلام. دیکھیں میں درود کہتی ہوں آپ کی آسانی کے لیے، ویسے درود عربی میں یہ نہیں ہے، یہ صلات ہے. اور صلات کے کئی معنی ہوتے ہیں، آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گی، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ صلات کا معنی کیا ہوتا ہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ عربی کتنی خوبصورت زبان ہے. صلات کا مطلب سمجھ آئے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کے اتنے زیادہ معنی ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ صلات بھیج رہے ہیں تو وہ کس معنی میں بھیج رہے ہیں؟ فرشتے بھیج رہے ہیں تو کس معنی میں بھیج رہے ہیں؟ اور جو مجھے کہا گیا ہے وہ کس معنی میں کہا گیا ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، ان صحابی نے فرمایا، کہا اس میں دو چیزوں کا حکم دیا گیا، صلات اور سلام. صلات کا تو ہمیں پتہ چل گیا، وہ جو نماز میں ہم السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو ہم سلام بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو باقی میں نے آپ کو یہ چھوٹا درود بھی بتا دیا جس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے، دونوں چیزیں، اس کو بھی یہ پڑھا کریں. اور کوئی بھی ایسا جس میں درود بھی ہو سلام بھی ہو. باقی درود ابراہیمی بھی پڑھیں، لیکن وہ اس آیت پہ پورا نہیں اترا، ویسے آپ پڑھیں، اس کی برکتیں ہیں، میں ابھی آپ سے شیئر کروں گی درود کی برکتیں انشاءاللہ تعالی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ صلات تو یہ ہے کہ نماز میں ہم یہ کرتے ہیں، سلام تو یہ ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نماز میں آپ پہ بھیجتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مگر آپ پر صلات بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو پھر مختلف احادیث میں مختلف طرح کے الفاظ میں تھوڑا سا اوپر نیچے ہے، لیکن زیادہ تر احادیث میں یہ درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتی ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس درود کو بھی کھولوں، میں بتاؤں کہ اس میں کیا ہے، لیکن ابھی میں اپنے ٹاپک پہ واپس آتی ہوں، اس کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. اب آپ نے دیکھا کہ درود و سلام ایک تو دو چیزیں، یہاں پہ صلات بھی ہے اور سلام بھی ہے، تو ہم نے دونوں بھیجنی ہے. آپ الگ الگ بھی بھیج سکتے ہیں، جب آپ تشہد میں بیٹھتی ہیں، اتحیات والی دعا پڑھتی ہیں تو آپ سلام بھیج رہی ہیں، اس کے بعد درود پڑھتی ہیں تو آپ درود بھیج رہی ہیں، نماز پڑھتی ہیں تو آپ بھیج رہی ہیں ماشاءاللہ. الگ سے تسبیح کر رہی ہیں، بالکل کریں، لیکن اس آیت کی روح سے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ درود سلیکٹ کریں جس میں صلات بھی ہے، جس میں سلام بھی ہے. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے صرف صلات بھیج رہے ہیں، میں بھی اس کا مطلب بتاتی ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ہمیں صلات پلس سلام کا کہا گیا. تو اب درود کی کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ درود کون سا بھیجیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب آگے چلتے ہیں، اور ہاں کیوں بھیجیں یہ بھی بات ہوگی کہ ان کی شان کے مطابق صرف شکریہ کہہ دینا کافی نہیں ہے. اور ایک اور بات، ان کی جو شان ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے مطابق اگر اللہ نے مجھے کہا کہ ان پہ درود بھیجو، تو میں اتنی چھوٹی ہوں، میں اتنی کمزور ہوں، میں پھر اللہ سے مدد مانگ رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ میں اتنی چھوٹی ہوں، اتنی کمزور ہوں، میں کیسے ان پہ بھیج سکتی ہوں اتنا زیادہ جتنا بھیجنا چاہیے. تو پھر وہ ہم جو دعا کرتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ بھیجیں اپنی شان کے مطابق جتنا کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں، جتنے کہ وہ حقدار ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو، اس سائیکل کو سمجھیے. چلیں اب میں ایسا کرتے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو نا صلات کا مطلب دیکھتے ہیں. کبھی بھولیے گا نہیں، صلات کا مطلب سمجھ آ گیا نا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. صلات اور سلام دونوں کا مطلب دیکھیں، پھر آگے چلتے ہیں. صلات کے کئی معنی ہوتے ہیں. اس کا ایک معنی ہوتا ہے دعا کرنا، محبت کرنا، تعریف کرنا، شان بلند کرنا، رحمت نازل کرنا، ثنا، تعریف اور ثنا کٹھے ہی آ جاتے ہیں. اب جب اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اچھا بہت ساری رائے ہیں، میں سمپل بتا رہی ہوں آپ کو. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں نا صلات،
تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج رہے ہیں، وہ دعا نہیں کر رہے ہیں، وہ رحمت بھیج رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کی شان بلند کر رہے ہیں اور ان کے کام میں برکت پیدا کر رہے ہیں۔ اور شان کیسی بلند کی ہے آپ دیکھیں، جو شخص جتنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اس کی شان کس طرح بلند ہوتی ہے۔ یہ اذان میں، یہ درود، یہ اس کے علاوہ اور جگہوں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قیامت تک ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو یہ تھی جو اطاعت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کسی انسان سے، یہ رول ماڈل ہے۔ تو ہم ظاہر ہے ہم وہ تو ایک ہی ہیں، ہم تو وہ نہیں ہو سکتے کبھی بھی، ہم ان جیسے بھی نہیں ہو سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم بھی اچھے لگیں۔ تو اتنی شان تو نہیں، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزتوں سے بھی نوازتے ہیں، اس کی شان بھی بلند ہوتی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ صلوات بھیج رہے ہیں، رحمتیں بھیج رہے ہیں، شان بلند کر رہے ہیں، مرتبہ بلند کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے کام میں برکت۔ فرشتے صلوات بھیج رہے ہیں، فرشتے محبت بھی کر رہے ہیں، فرشتے دعا بھی کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ہمیں کہا گیا تم صلوات بھیجو۔ اب ہم اس پہ رحمت تو نہیں کر سکتے، ہم دعا کریں گے، ہم دعا کریں گے اور محبت کریں گے ہم بھی، اور خوب دعا کریں گے ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، خوب خوب دعائیں، جتنا درود و سلام بھیجیں گے اتنی ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور ایسی عبادت ہے، سبحان اللہ، ایسی عبادت ہے، اور کوئی عبادت ایسی نہیں ہے۔ اگر میں استغفار کیا میں نے ایک بار، میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں بس۔ باقی ٹھیک ہے میں نے کوئی توبہ کی، وہ الگ اس کی کیٹیگری میں فال وہ کرتا ہے۔ درود سے 10 گناہ معاف ہو گئے، میں نے ایک دفعہ درود و سلام بھیجا، 10 نیکیاں لکھی گئیں، 10 درجات بلند ہوئے۔ کوئی عبادت ایسی عبادت نہیں ہے جس میں ایٹ دا سیم ٹائم یہ کام ہو رہا ہو۔ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی کر رہے ہیں اور ہمیں بھی کہا گیا، سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام، صلات و سلام۔ اب آپ نے بھولنا نہیں ہے، خالی درود نہیں ہے، صلات و سلام۔ اور سلام وہ جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور میں نے چھوٹا درود بھی آپ کو بتا دیا، اور درود نماز میں بھی پڑھتے ہیں، درود ابراہیم جب مرضی پڑھیں، اور بھی درود ہے۔ باقی مجھ سے نہ آپ پوچھیے گا، آپ دیکھ لیا کریں، درود بہت سارے لوگوں نے بنائے ہیں۔ دیکھیں درود محبت میں، جس کو جتنی محبت ہے، جس طرح لوگ شاعری کرتے ہیں، تو لوگوں نے محبت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی محبت میں الفاظ اللہ کی توفیق سے کہے ہوں گے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کا ریفرنس کیا ہے، کیا حدیث سے ان درود کا پتہ چل رہا ہے؟ پتہ چل رہا ہے تو آپ پڑھ لیں، نہیں پتہ چل رہا تو آپ چھوڑ دیں۔ کیونکہ خود اگر مجھے محبت ہے، میرے دل سے کچھ الفاظ ایسے نکلیں جو میں اگر خود پڑھ رہی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب میں لوگوں کو بتا رہی ہوں تو پھر بڑا مجھے کانشیس ہونا ہے، پھر مجھے قرآن اور سنت سے ہٹ کے نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، باقی میں اس پہ بحث نہیں کروں گی، کس کو کتنی محبت تھی، اس نے کیا کیا درود بنائے لکھے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ میرے لیے سب قابل احترام ہے، میں کسی نہ ان بزرگوں پہ انگلی اٹھاؤں گی نہ درود پر۔ آپ کو میں یہ کہوں گی، چونکہ میں قرآن مجید کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں ہر بات مجھے آیت اور حدیث سے چاہیے ہوتی ہے، مجھے تو ریفرنس چاہیے ہوتا ہے جس پہ میرا دل مطمئن ہو۔ میں خالی محبتوں کے دعووں پہ، وہ بھی میں کہتی ہوں ہونی چاہیے، لیکن خالی وہی الفاظ نہیں۔ اور ہاں، محبت ہے اللہ سے، رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ آپ اظہار کریں، دعاؤں میں کریں، جو چاہے کریں، لیکن جب دوسرے کو بتانا ہے نا تو وہ الفاظ نہ بتائیں جو آپ کر رہی ہیں، وہ بتائیں جو قرآن اور سنت سے پتہ چل رہے ہیں۔ تو آپ کو بتا دیا نا یہ ساری چیزیں، اب آپ ان پہ عمل کیجئے۔ باقی اس کی اور بھی ڈیٹیل ہے سلاد کی، فی الحال میں یہ چھوڑ رہی ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی خوبصورت طریقہ تھا، یہ بھی ایک جگہ اس کے یہ 3 مطلب بتائے گئے ہیں، اور ان تینوں مطلب کا بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، فرشتے بھیجتے ہیں تو کیا مطلب ہے، بندے سے کہا گیا ہے، مسلمانوں سے، ایمان والوں سے تو کیا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں امید کرتی ہوں جتنا میں نے آپ کو بتایا اتنا گزارا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم نے دیکھا کہ درود کیوں پڑھنا چاہیے، اور صرف درود نہیں، درود و سلام پڑھنا چاہیے، اور پھر کون سا پڑھنا چاہیے ہم نے سب دیکھا، کب کب پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں، ایک تو جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے،
اچھا میں دیکھوں کوئی سلائڈ میں نے مس تو نہیں کی. ہاں یہ رہ گئی. جب بھی ان کا نام آئے، بعض تو یہ کہتے ہیں جیسے ایک مجلس میں اب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہی ہوں، میں اگر ہر دفعہ نہیں بھی میں ذکر ان کا کرتی، درود و سلام بھیجتی، کوئی بات نہیں، چند دفعہ کہہ دینا یا ایک دفعہ کہہ دینا بھی کفایت کر جاتا ہے. لیکن 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 کوشش کیجئے، نیت کیجئے. میں پہلے شارٹ کرتی ہوتی تھی، میں بس ضروری نہیں ہر دفعہ پڑھوں، ابھی بھی اسکپ ہو جاتا ہے پڑھاتے ہوئے بعض دفعہ، لیکن میں سوچتی ہوں میں جو وہ وقت بچا رہی ہوں جس پہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا، نام آیا، اور میں نے درود نہیں بھیجا، اور مجھے چھوٹ بھی ہے، رخصت ہے، میں پڑھا رہی ہوں، کوئی بات نہیں، میں چھوڑ سکتی ہوں. آپ سننے والے ہیں، آپ کم از کم کوشش کیا کریں آپ ہر دفعہ درود و سلام بھیجیں. آپ بھی چاہے نہ بھیجیں، آپ اگر ایک کلاس میں آپ نے چند دفعہ ایک دفعہ کر دیا کفایت کر جائے گا. لیکن میں سوچتی ہوں کہ میں وہ وقت بچا کے کروں گی کیا؟ جو وقت میں نے آپ پہ درود و سلام نہیں بھیجا اور میں نے جلدی سے وہ بک ریڈنگ کر دی، کلاس لیکچر پورا لے لیا، میں وہ وقت بچا کے کر کیا رہی ہوں؟ وقت تو وہی تھا جو میں نے بہترین عبادت کی، تو کیوں نہ کلاس میں سے کوئی ایک پیج میری اس بک کا تجلیات نبوت کا ایک سکپ ہوتا ہے تو ہو جائے، کیوں نہ میں وہ وقت درود و سلام پڑھ لوں، شاید مجھے سارا دن موقع نہ ملے. تو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے پڑھنے کی، پڑھانے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی، تو مجھے تو اتنا موقع مل رہا ہے درود و سلام بھیجنے کا، تو وہ وقت بچا کے میں نے کیا کرنا ہے؟ تو میں خود بھی کوشش کرتی ہوں، میں آپ کو بھی یہی کہوں گی کہ جتنی بار ذکر آئے نا اتنی بار ان پہ درود و سلام بھیجیں. پھر ان حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑا بخیل ہے جو ان پہ درود، ان کا ذکر آئے، نام آئے، اور ان پہ درود و سلام نہیں بھیجتا. پھر دیکھیں کتنے اس کے فائدے آپ سے شیئر کرتی ہوں. تو اس سے پہلے کہ میں آخری اپنے اس کے جو ابن القیم نے جو ان سے ہمیں فائدے ان کے پتہ چلتے ہیں، مجھے بہت پسند آئے، وہ سارے 40 ہیں، میں آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، گروپ میں بھی PDF شیئر کر دیں گے. یہ صلات کا دیکھ لیا ہم نے، صلات کیا ہوتی ہے، جسے آپ درود ہم اردو میں کہتے ہیں، ادروائز صلات از سم تھنگ ایلس. تو اب اللہ تعالیٰ صلات کرتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ فرشتے کرتے ہیں، کیا ہمیں کہا گیا وہ کیا ہے؟ سلیمو تسلیمہ سے کیا مراد ہے؟ ساتھ ہمیں کہا گیا سلام بھیجو. سلام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا. سلامتی کی دعا میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ حصی اور مانوی، یعنی بدن کی سلامتی، مال کی، اولاد کی، ہر طرح کی. مانوی میں ایمان کی سلامتی، تقوی کی سلامتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجو، ان کی سلامتی کے لیے دعا کرو، ایک یہ مطلب ہی ہے. اور دوسرا، جو انہوں نے میسج دیا نا اللہ تعالیٰ کا، اسے ٹوٹلی اس کے سامنے سر جھکا دو، اطاعت کرو، قرآن اور سنت قرآن اور سنت پر 100% عمل کرو. اب آپ نے بھولنا نہیں ہے، صلاۃ و سلام دو مختلف چیزیں ہیں. صلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ کیا کیا مطلب ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھیجتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ جب ہمیں کہا گیا تو کیا مطلب ہے؟ جب ہمیں کہا گیا نا، تو بیسیکلی صلاۃ و سلام دونوں میں دعائیں ہی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ سلام کا الگ سے بھی بتا دیا، اور کیوں بھیجنا ہے، ان کی شان، وہ حقدار ہے، بھیجنا ہے. ہمیں دین کی نعمت، ایمان کی نعمت، ورنہ ہم بھی شاید جنگلی پتہ نہیں جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہوتے. تو یہ ان ہستی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی، ہم شکریہ نہیں ادا کر سکتے. تو دعا دینی ہے، اور دعا میں بھی ہم اتنے چھوٹے ہیں، ہم پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ میری مدد کریں، آپ ان کی شان کے مطابق اور اپنی شان کے حساب سے ان پہ درود و اسلام، دعائیں بھیجیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو درود ہے نا، اللہم صلی علی محمد، اب اس میں میں بس اتنا بتا دوں کہ اس میں جو آل کا ذکر آیا نا، تو آل میں صرف ان کی جو ازواج اور ان کی ذریت، اولاد، صرف وہی نہیں ہے. آل کا عربی میں مطلب ہوتا ہے، اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو ہلکا سرکل ہوتا ہے، ایک ہی سرکل کے دوست، فالوورز آتے ہیں. تو جب آپ درود بھیجتے ہیں نا، تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ آل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ان کی ازواج پر بھی، یہ جو جنہیں اہل البیت کہتے ہیں، سب اس میں، یہ ساری ان کی فیملی، آگے سے ان کی نسل، اس کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور آپ خود بھی شامل ہوتے ہیں اگر آپ ٹرو فالوور ہیں. اور اگر کوئی ٹرو فالوور نہیں ہے تو ابو لہب جو سگا چچا تھا وہ بھی شامل نہیں ہے اس میں، یاد رکھیے گا. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آل میں آپ بھی شامل ہیں، تو آپ اپنے اوپر بھی یہ دعائیں بھیج رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ٹرو فالوور ہونا ضروری ہے. تو آل میں بہت کچھ شامل ہو جاتا ہے. اچھا جی، اس کی PDF کی طرف چلتے ہیں، کلاس کا تو ٹائم ہو چلا. مجھے ایک دفعہ اس کے میں جلدی سے نا
باقی اگر کچھ مس میں نے کیا ہے تو وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کلاس میں بھیج دوں گی. یہ میں آج بہت شوق سے، بڑی محبت سے، بڑی ایکسائٹیڈ تھی میں آج یہ صلاۃ و سلام کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے شیئر کرنے کے لیے. چلیں جی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 40 فائدے جو مجھے یہ علامہ ابن القیم یہ رحمت اللہ علیہ ان سے جو مجھے یہ پسند آئی میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں. درود پڑھنے سے، اچھا اب صرف درود کی بات ہو رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو باقی جو آیت کے مطابق وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا پڑھا کیجئے. اس آیت کے مطابق درود بھی بھیجنا ہے، سلام بھی بھیجنا ہے، اور آل پر بھی بھیجا کریں. بعض لوگ آل کو سکپ کر دیتے ہیں، تو کیونکہ آل میں آپ خود بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کریں. اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہو جیسا ہمارا گمان ہے، ہم بھی ان میں شامل ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کی موافقت ہوتی ہے. فرشتوں کے درود بھیجنے کے عمل میں یہ بندہ شامل ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. سبحان اللہ، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. دعا سے پہلے درود پڑھنے سے، اچھا پڑھنا کب کب ہوتا ہے؟ جب بھی ان کا ذکر آئے. دعا سے پہلے سب سے پہلے حمد و ثنا کیا کریں، پھر درود شروع میں بھی آخر میں بھی، بعض کہتے ہیں درمیان میں بھی. باقی جتنا پڑھ لیں کم ہے. باقی اذان کے بعد درود پڑھیں، جمعے کے دن خوب خوب پڑھا کریں. اچھا جی، اور درود سے دعا سے پہلے دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے. اذان کے بعد پھر یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، بندے کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ کے کفیل بن جانے کا ذریعہ. کوئی مشکل ہے نا، دینی یا دنیاوی، 2 چیزیں آپ زندگی میں شامل کر لیجیے: استغفار اور یہ درود و سلام. قرآن مجید کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں. آپ کی سب مشکلات دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ہر مشکل سے نکلنے کے یہ 2 راستے ہیں، قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے. قیامت کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہوگا. جتنا کوئی درود پڑے گا اتنا اس کو قرب ملے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تنگ دست آدمی کے لیے صدقہ کرنے کے قائم مقام بن جاتا ہے، ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا ہوتی ہے. وہ ایٹ دا سیم ٹائم ایسی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ بھی کر رہے ہیں، فرشتے بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، اور جو ہم کر رہے ہیں ہمارے لیے بھی دعا ہو رہی ہے کہ یہ جو درود بھیج رہا ہے اس کے لیے بھی دعا. اور ہمارے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، 10 گناہ معاف، 10 نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے، 10 درجات بلند ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. منہ میں پانی نہیں آ رہا آپ کے؟ اپنے روز فکس کریں آپ خود، کم از کم ڈیلی میں نے ضرور پڑھنا ہے. میں نے اب تعداد جتنی آپ حسب ضرورت کر سکیں. موت سے پہلے جنت کی بشارت کا ذریعہ ہے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنے والے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. اس طرح درود یہ جمعے کے دن کا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، بھولی ہوئی چیز کے یاد دلانے کا سبب ہے. درود پڑھنا مجلس کے اچھے ہونے کا سبب ہے. قیامت میں درود پڑھنے والوں کے لیے حسرت و ندامت نہیں ہوگی. انہیں درود پڑھنے والے کے لیے ہر طرح کی محتاجی فقیری سے وہ چھٹکارا مل جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود پڑھنے والا درود نہ پڑھنے والا، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کو میں کریکٹ کرواتی ہوں پھر انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کرتے ہیں. نہ پڑھنے والا بخیل کہلائے گا. ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود نہ پڑھنے پر جو وعید آئی ہے اس وعید سے نجات نصیب ہوتی ہے. درود پڑھنے والا جنت کا راستہ پا لیتا ہے، نہ پڑھنے والا راستہ بھٹک جاتا ہے. ایسی مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، نہ ذکر ہو، ان کے کسی بھی طرح کوئی ذکر ایک دفعہ بھی نہیں ذکر ہوا، تو قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے ایسی مجلس میں انسان حسرت کرے گا کہ میں نے ایک بار بھی اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا. تو کبھی آپ لوگوں میں بیٹھے ہو نا، اپنے رشتہ داروں میں کوئی افطار پارٹی ہے، کوئی گیٹ ٹوگیدر ہے، آپ کوشش کیا کیجئے کسی بہانے سے آپ نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور یاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ چاہے بسم اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ کہہ کے بھی یاد کر سکتے ہیں. کوئی مجلس ایسی نہ ہو کہ ان کا ذکر کیے بغیر اٹھ جائے. جس کلام کی ابتدا اللہ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے ہو تو وہ کلام پایا تکمیل تک پہنچتا ہے. پل صراط پر بندے کے نور جس کے ذریعے پل صراط سے گزرنا آسان ہوتا ہے وہ بڑھ جائے گا. اسے درود پڑھنے والا دل کی سختی سے محفوظ ہوتا ہے. آسمان و زمین والوں میں اس درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں. درود پڑھنے والے کی شخصیت، اس کے عمل، اس کی عمر، اس کے کام کاج میں برکت آتی ہے، کوئی شک نہیں.
کوئی شک نہیں ہے، درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت متوجہ رہتی ہے۔ درود پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درود شریف پڑھنے سے محبت کا یہ ذریعہ ہے، یہ بندے کی ہدایت اور دل کی زندگی کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے بندے کا نام اور تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جاتا ہے، پل صراط پر ثابت قدمی اور اسے کامیابی سے گزر جانے کا ذریعہ ہے۔ درود پڑھنے والا بہت تھوڑا ہی صحیح مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے، وہ جو ان کے احسان ہے ہم پر، اللہ تعالیٰ کا بھی احسان ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ہمیں ہدایت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احسان ہے۔ تو یہ تھوڑا سا حق ادا اس سے کوشش کرتا ہے انسان، کوشش، ٹھیک ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کرو اور ہم کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بات مان رہے ہیں نا، تو اس درود و سلام میں ایک وقت میں کیا کچھ ہو رہا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ بندے کا درود پڑھنا دراصل اپنے رب سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب و خلیل کی تعریف و توصیف فرما۔ چلیے جی، آج کے لیے اتنا ہی، کچھ اگر مس ہوگا میں گروپ میں شیئر کر دوں گی۔ تو اب آپ نے آج صلاۃ و سلام میں فرق اور اب کیا کرنا ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اس آیت کو اب کبھی بھولنا نہیں ہے۔ ہر جمعے کو یہ لوگ کتنا شیئر کرتے ہیں اس آیت کو، لیکن اب آپ نے اب جب پڑھنا ہے نا، اس آیت کو ایک نئی ڈائریکشن سے سمجھ کر پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول و منظور فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید سے جڑنے کی اور درود پاک پڑھنے کی، درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے جی، یہاں پہ کلاس کا ٹائم مکمل ہو